دیکھیں نا انبیاء کرام کیا پیغام لے کر آتے ہیں. انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ سب انسانی معاشرے کو امپروو کرنے کے لیے آئے, ہاں یا نہیں؟ یعنی کہ انسانی عقل جو ہے وہ جس طرح سے معاشرہ بناتی ہے, اللہ تبارک و تعالی انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اور بھیجتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آئندہ تو کسی نبی نے نہیں آنا, نبی آخر الزمان آ چکے. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں آپ کو اور مجھے پریزنٹ کر دیا کہ اپنے معاشرے کو ان خطوط پہ استوار کر لو. اگر کر لو گے تو تم اللہ کی راہ پہ چل سکو گے, ٹھیک ہے, اس طرح چل سکو گے جس طرح سے تمہیں چلنا چاہیے. اب ہوا کیا کہ معاشرے کی اور اللہ کی تھنکنگ میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے ملکیت کا, فرق ہے ملکیت کا. معاشرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہر چیز پہ اپنا تصرف اور اپنی ملکیت, یہ میرا گھر, میری بیوی, میرا خاوند, میرے بچے, یہ سارا ملکیت کا ایک تصرف چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی کے تحت پھر وہ وراثت کے قوانین ہیں. اللہ کے نظام میں کیا کہا کہ یوم, یعنی کہ ما درا کا ما یوم الدین, ہیں جی. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ بھئی ما درا کا ما یوم الدین, تمہیں کیا پتا کہ اللہ کا نظام کیا ہے, اس کی بناوٹ کیا ہے. تو بتایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, یعنی کہ کسی نفس کو کسی نفس کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا نظام. اور معاشرتی نظام کیا ہے؟ پوزیشن. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں کسی نفس کو کسی نفس کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں ہے اور سارے کام اللہ کے لیے. اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ تھا مردوں کا دور, میل شیونیسٹک سوسائٹی تھی, انہوں نے خواتین کو بند کر دیا. جب خواتین کا دور آئے گا وہ ملکیت جمائیں گی, تصرف جمائیں گی, وہ مردوں کو بند کر دیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر 10,000 سال بعد یہ دور بدل جاتا ہے نا. ایک وقت ہوتا ہے عورتوں کی حکمرانی آتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ مردوں کی. اب مردوں کا دور جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب عورتوں کا دور آ رہا ہے, اسی لیے خواتین کو یہ سوال سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں بند کر کے کیوں رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی؟ جی جی سر, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیے. جی باتیں میری مراد کی میں ہے سر. 203 پر شاہین نے حضور سے ان کی عدالت کی بابت دریافت کیا تو فرمایا کبھی کسی کو اس کی بیماری یاد نہ کروائیں. جی یہ بری بات, بلکہ اگر کوئی بیمار نظر بھی آئے تو اسے کہیے ماشاءاللہ اب تو آپ پہلے سے بہتر ہیں. جی تو سر یہ تو اب مطلب معاشرے میں پھر وہی کہوں گی, معاشرے میں یہ عادت ہے کہ پھر وہی آپ کا معاشرہ. دیکھیں حضور مرشد کریم ہمیں جن تعلیمات سے آشنا کرا رہے ہیں وہ قرآنی تعلیمات ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بری بات کا تذکرہ مت کرو. کیا کہتا ہے؟ میں مرشد کریم کے الفاظ کے پیچھے جو قرآن کی سند ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن کہتا ہے کہ بری بات کا تذکرہ مت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی میں آتا ہے, اسی ذیل میں آتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے کہیں کہ اچھا تم بیمار تھے, کیسے ہے, کیا مطلب ہوا؟ آپ اسے اس کی بیماری یاد دلا رہے ہیں. تو بیمار ہونا کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے؟ دیکھیں نا اس بندے کا دھیان گیا بیماری کی طرف. اب اگر اس کو دردیں نہیں بھی ہیں تو وہ آپ کے تذکرہ کرنے سے اسے یاد آ جائیں اور وہ یاد کی تکرار اس پہ بیماری سوار ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوا؟
یعنی اتنا محتاط رہنا پڑتا ہے معاشرے میں رہنے کے لیے. اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا لیں, اسے حرز جاں بنا لیں, تو ہمیں کتنا محتاط ہو کے بات کرنی ہے. یہ تربیت دے رہے ہیں. حضور مرشد کریم نے جو تربیت کے لیے جملہ فرمایا کہ بھئی جب کسی کو دیکھو اگر وہ بیمار بھی ہو تو آپ کہیے کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت بہتر ہیں پہلے سے. غور کریں. جی سر, سلیقہ کلیئر ہو گئی؟ سکھا رہے ہیں. جی سر. سر ایک ارشاد. دوسرا سوال ہے. جی. سورۃ البقرہ کی 187 پر پوری آیت ہے, وہ یہاں پر مجھے یہ صیام اور اعتکاف کا جو آ رہا ہے وہ سمجھنا تھا. وہی میں پڑھ لوں سر آیت؟ جی پلیز پلیز ترجمہ پڑھ دیں. اچھا. حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا طرف اپنی عورتوں کے, وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. جان لیا اللہ نے بے شک تم خیانت کرتے اپنے نفسوں سے, تو وہ مہربان ہوا تم پر, اس نے درگزر کیا تم سے. بس اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے. اب ہمارے ہاں یہ نظام یہ بنا دیا گیا, اس کا ترجمہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک محدود زاویے کے تحت انہوں نے کہا کہ جی رات کے وقت روزوں میں جب روزے چل رہے ہوں تو روزوں میں رات کے وقت آپ مباشرت کر سکتے ہیں. یہی پڑھا نا آپ نے؟ یہ ترجمے کا دیکھیں نا, اس سے پیشتر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. ٹھیک ہے جی. اور حلال کر دیا, یہ لفظ ہے حلال یعنی کہ ایک حرمت ہے, ایک ممانعت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حلال کا لفظ آیا اس میں کہ تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے پاس رات کے حواس میں ان کو لباس کی طرح دیکھیں. لباس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس کا مطلب ہے پروٹیکشن, لباس کا مطلب ہے زینت. دیکھیں نا, ہم بیسیکلی کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ سردی نہ لگے یا گرمی نہ لگے. ٹھیک ہے, ہاں یا نہیں؟ بیسک پرپز لباس کا پروٹیکشن ہے. دوسرا درجہ ہے زینت کا, کہ جب آپ کپڑے اچھے پہنتے ہیں, کہیں شادی پہ جانا ہو تو کسی محفل میں جانا ہو تو آپ ذرا اچھے لباس پہنتے ہیں. تو کہا کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اصل بات تو یہ بتا رہے ہیں, ہاں یا نہیں؟ یعنی دونوں کو ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے, پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور اس کو سجانا سنوارنا بھی ہے. غور کریں. اصل میسج یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہا کہ حواس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب آپ یہ شعوری حواس میں سے اوپر اٹھ جائیں تو آپ اپنے زوج کو یعنی اپنے عورت کو, خاص طور پہ مردوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ کہ تم نے اپنی بیوی کا لباس بننا ہے, یعنی اس کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس کے لیے سجاوٹ کا سبب بھی بننا ہے, کیونکہ وہ تمہارے, اور اسے چاہیے وہ تمہارے لیے لباس ہے اور وہ تمہارے لیے پروٹیکشن ہے. اب دیکھیں نا, اللہ رب کریم جو ذہنی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. وہ جی روزے میں رمضان میں وہ خواتین سے مباشرت کی اجازت ہے, بس یہ ہم نے یہاں تک محدود کر دیا نا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک فطری تقاضے کے لیے پورا مہینہ, مطلب اس کا سطحی مطلب یہی نکلتا ہے کہ پورا مہینہ پرہیز کرنے کے بجائے, جیسا کہ دیگر مذاہب نے بگاڑ پیدا کیا, ان کے مقابلے میں کہا کہ نہیں, روزہ چونکہ طلوع آفتاب سے پہلے شروع ہو کے غروب آفتاب تک رہے گا, تو اس دوران چونکہ دن کے حواس ہیں تو دن کے حواس میں
آپ یہ کام نہ کریں، لیکن رات کے حواس میں آپ کے لیے حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. یہ واضح ہو گئی آیت کے نہیں؟ جی سر، یہ آپ کا تھا کہ ترجمے میں نکاح آ رہا تھا وہ بات ہے. جی جی، سارا پنگا ہی ہمارے ترجموں کا ہے، وہ پتہ نہیں کن قابل لوگوں نے کیا، اسی لیے تو ہم ان کو علماء فضلہ کہتے ہیں. جی سر. جی، جی سمجھ رہا ہے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا بس ایک سوال تھا، یہ مکافات عمل، اس کے لیے تھوڑا سا مطلب اس کا تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی اپنا بھی. مکافات عمل بجائے احساس. جی سر. مطلب اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، اس کو تھوڑا سا کیونکہ اس سے ڈرایا زیادہ جاتا ہے سر، احساس کے بجائے ڈرانا زیادہ ہوتا ہے. میں ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں، نتائج. بالکل سر. صرف ایک لفظ. نتائج جو ہیں، آپ اچھا کریں گے تو اچھے نتائج نکلیں گے، برا کریں گے تو برے نتائج نکلیں گے. اس کا لفظ، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. ٹھیک ہو گیا. ایسی پیچیدگیاں پڑی ہوئی ہیں بھئی. ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی مکافات عمل ہے. وہ کاہے کا مکافات عمل ہے؟ اس کی توجہ ہٹی ہے لہذا وہ ٹھک گیا. صحیح ہو گیا. جی سر. اب ہم نے اپنی فہم کے مطابق کہیں ادھر جوڑا، کہیں ادھر جوڑا، کہیں یہ ترجمہ کر دیا تو کہیں وہ ترجمہ کر دیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے برا کیا کسی کے ساتھ لہذا اس کو برے حالات کا سامنا ہے. ہمارے ہاں یہ ان معنوں میں لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اصل بات فقط اتنی سی ہے کہ بھئی اچھا کرو گے تو اچھے نتائج نکلیں گے، برا کرو گے تو برا نتائج نکلیں گے. لوگ کسی کے لیے برا نتیجہ دیکھ کے، اب جیسے سیلاب آئے، غور کریں ذرا. اب جب سیلاب آئے تو سیلاب کون لایا؟ انسان لایا کہ اللہ لایا؟ تو آپ کون ہوتے ہیں اسے برا کہنے والے؟ اگر آپ دریا کے راستے میں گھر بنائیں گے اور جہاں سے پانی نے گزرنا ہے اس کے راستے میں آپ نے گھر بنا لیا تو اس نے تو پانی نے بہانا ہے اس کو. اس میں اگر آپ کا کچھ جانی یا مالی یا نقصان ہوتا ہے تو اس کا کس کا قصور ہوا؟ ہمارا ہوا سر. ٹھیک ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے لوگ مر گئے. بھئی مارا کس نے؟ اللہ نے کہ بندوں نے؟ یا انہوں نے خود؟ نہیں، ناسمجھی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ نتائج بھگتنا پڑے. تو اب آپ کہیں کہ جی سیلاب تو مکافات عمل ہے، ہمارے غلط ہاں ہماری بدنیتی اور مس مینجمنٹ، میل ایڈمنسٹریشن، یہ ریزن بنتے. ٹھیک ہو گیا. سر میرا تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی اور کوئی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر وہ میرا سوال ہے کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے اور یہ کائنات میں کس طرح سمجھدار ہوتا ہے اور ہم اس سے کیسے استعمال کریں اور کس طرح فائدہ؟ لا آف کیا؟ کون سا لا؟ اٹریکشن. لا آف اٹریکشن، کشش. دیکھیے کشش اور گریز یہ دو چیزیں ہیں. لا آف اٹریکشن جو ہے یہ دو چیزیں ہیں. مثلا آپ گھر سے نکلتے ہیں، سودا لینے جاتے ہیں، گروسری لینے جا رہے ہیں. کیا ہوا کہ گروسری کی اٹریکشن نے آپ کو گھر سے گریز کروایا، گھر سے ہٹایا. آپ سبزی لے لیتے ہیں تو پھر گھر کی کشش غالب آ گئی اور آپ گھر کی طرف چل پڑے. یہ ہے لا آف اٹریکشن. کہ جب ہم اللہ کے ذہن میں تھے تو کوئی لا آف اٹریکشن نہیں تھا. جب اللہ نے دنیا تخلیق کی تو ہمارے اندر دنیا کی کشش پیدا ہو گئی اور ہم اللہ سے گریز کر کے دنیا تک آ گئے. ٹھیک ہے. جب ہم دنیا سے دل بھر جاتا ہے، اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں تو ہمیں دنیا سے گریز
کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم واپس، اور اللہ کی کشش غالب آ جاتی ہے. اب وہ شعوری طور پہ غالب آئے یا لاشعوری طور پہ غالب آئے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو لا آف اٹریکشن ہے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدم قدم پہ پورا کام کر رہا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان تعلق میں بھی کشش اور گریز چل رہا ہے. میں نے مثال دی، سودا سلف لینے کے لیے آپ گھر سے گریز کرتے ہیں تو مارکیٹ کا کشش غالب آ گئی. مارکیٹ پہنچے، سودا خریدنے کے بعد مارکیٹ کی کشش ختم ہو جاتی ہے اور آپ واپس گھر کی طرف، گھر کی کشش آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے. یعنی ہر کام آپ کشش کے قانون کے تحت کر رہے ہیں، ہر کام. اس میں یہ جو ایک مرد کا ایک عورت کی طرف اٹریکشن محسوس کرنا ہے وہ بھی آ گیا. واضح ہو گئی بات؟ یعنی کہ کشش در حقیقت ایک وہ جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس نظام کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کشش پہلے غالب آئے. جب کشش غالب آئے گی تو آپ اللہ سے ہٹیں گے اور دنیا میں آئیں گے. پھر دنیا کی کشش اگر غالب رہے گی اور آپ کے اندر اللہ کی کشش زور نہیں کرے گی تو آپ خود کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں وہ نیوٹن نے تو لا آف گریویٹیشن بتا دیا تھا یہ کشش کے قانون کو، اس نے کشش ثقل کہہ دیا. وہ ثقل والی کشش جو ہے وہ اس کے قوانین اور ہیں، اس لیے میں ذرا ان کو نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہو گئی آپ پہ یا نہیں؟ جی مزید فرمائیے. جی سر ایک سوال تھا. جی جی. وہ واسف نے کہا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ. تو اس کی تھوڑی تشریح انہوں نے بڑی بات کہی ہے. دیکھیں نگاہ سے مراد ہے طرز فکر. سلسلہ عظیمیہ جو ہے یہ طرز فکر کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ بھئی اگر آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور ان کی طرز فکر حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہی طرزوں پہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی طرز فکر ہے. قرآن کی طرز فکر اللہ کی طرز فکر ہے. اب اگر آپ قرآن کے تو آپ چلیں گے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان لیں گے یا ان کا اصول مطلب اسے حاصل کر لیں گے، وہ حاصل ہو جائے گی تو پھر آپ جس طرح سے اللہ کو دیکھیں گے ظاہر ہے کہ اس میں بڑا فرق ہوگا. اب آپ غور کریں، یہ اتنی بڑی بات آپ نے پوچھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیسے مزید واضح کروں. دیکھیے نا، ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اسوہ حسنہ کے لیے سیرت نبی کا مطالعہ ضروری ہے، ہاں یا نہیں؟ جب ہم سیرت نبی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ان کا اتباع کرنا آئے گا. اب ان کے اتباع کا حکم بھی اللہ نے دیا قرآن میں. کل ان سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو فاتبعونی، یعنی حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تو اگر تم کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ اللہ کو چاہتے ہیں، فاتبعونی، پس لہذا ان کو چاہیے کہ یہ میرا اتباع کریں، یعنی حضور سے کہلوایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اتباع کا ترجمہ ہم نے غلط کر دیا. اتباع کا مطلب ہم نے پیروی کر دیا، تقلید کر دیا. اتباع کا مطلب ہے ان جیسا بننا. کیا؟ دیکھیں نا، ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان ہیں. اللہ نے ان کو ایک کامل نمونہ بنایا، ہمارے لیے ایک سمبل بنا دیا کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو واصف علی واصف اصل میں اسی بات کو کہہ رہے ہیں، کیا کہ اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو حضور سمجھ میں آئیں گے. حضور سمجھ میں آ گئے اور آپ نے ان کا اتباع کیا، ان کی طرز فکر اپنا لی تو آپ اللہ کو سمجھیں گے. اب یہ دیکھیں نا، گھر میں
اگر میاں بیوی کو نہ سمجھے اور بیوی میاں کو نہ سمجھے تو گزارا ہوگا؟ ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ دو بندوں کے درمیان دوستی کیوں ہوتی ہے؟ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ہاں یا نہیں؟ دونوں ایک دوسرے کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اب جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ بات اتنی ہی سی ہے کہ جی پلیز، جی پلیز، جی بس میں نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ذہنی ہم آہنگی کا کھیل ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ نے ذہنی ہم آہنگی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کی طرز فکر اپنائیں گے نا۔ جی سر، ایک پوسٹ ابھی آئی تھی کہ وہ بابا نانا تاج الدین کے بارے میں تذکرہ تاج الدین اولیاء کے کریم بابا تاج الدین شاہد کی، تو وہ کہا کہ میرے پاس جن کا حصہ ہے اگر مجھ تک نہیں پہنچے تو میں ان کی قبر میں پہنچ۔ جی ہاں، یعنی کہ انہیں دیکھیں جو اپنی طاقت کا کسی کو پورا یقین ہوتا ہے نا تو وہ ایسے جملے بولتا ہے۔ جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے کچھ علم لینے آئے گا، اگر وہ مجھ سے زندگی میں شعوری نظام میں رہتے ہوئے نہیں لے گا تو میں اس کے لاشعور میں گھسیڑ دوں گا، یعنی کہ میں اس کو ضرور نوازوں گا، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ سر ہم کو بھی نوازیں؟ ہیں جی، سر ہم کو بھی نوازیں گے؟ ظاہر ہے، کیوں نہیں نوازیں گے؟ آپ جب ان کا تذکرہ کریں گی، آپ ان کی طرف توجہ دیں گی، آپ ان کی، یہ 17 اگست کو ان کا عرس ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک قلبی رغبت رکھتی ہیں، دلی رغبت رکھتی ہیں، ایک تو کیوں نہیں ان کی نسبت حاصل ہوگی؟ ضرور حاصل ہوگی۔ دیکھیں نا، میں اگر اپنے پیر و مرشد سے کوئی تعلق بنانا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ میں ان کو یاد کروں گا نا، ان کی باتوں پہ غور کروں گا۔ اگر آپ تاج الدین بابا اولیاء کی جو باتیں ہیں ان پہ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کی نورانیت آپ کے ذہن کو سیراب کرے گی۔ کیوں جی؟ جی ویلکم۔ جی السلام علیکم سر، میں کویشچن پوچھ لوں؟ جی جی ضرور۔ سر میں بائی پروفیشن ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، تو اکثر میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات ہے کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا یا مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ جی جی، تو ایموشن کا کیا رول ہے ہمارے، مطلب ایموشن میں نے یہ تو ہم لوگ کو آئیڈیا ہے کہ ہم اللہ کے غصے کی بات قرآن میں ہے، محبت کی بات ہے، مرسی کی بات ہے، لیکن جو دوسرے ایموشنز ہیں، جو ہم ہیومن ایموشنز کی بات کرتے ہیں جس میں حسد کا بھی ذکر ہے سر، لیکن جو جنرلی جو ایکسٹریم سیڈنس یا ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکیں۔ قرآن میں ایموشنز کا کیا رول؟ قرآن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بیان ہوئی ہے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ ایموشنز کا تذکرہ نہ ہو؟ اب اس کے لیے چونکہ آپ ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ ہیں تو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ پیرا سائیکالوجی اس ساری سسٹم کو کیسے دیکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، ہم دیکھتے ہیں پہلے درجے پہ کہ ایک اللہ کے ذہن میں ایک پروگرام ہے، وہاں سے اطلاع نشر ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک اطلاع نشر ہوتی ہے۔ وہ اطلاع جب ہیومن مائنڈ، ناٹ برین، ہیومن مائنڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہماری اصطلاح میں اس کو وہمہ کہتے ہیں۔ وہم نہیں، ومزیکل نہیں ہونا، یہ مطلب ہے کہ اسے آپ، اب مجھے لفظ نہیں انگریزی کا یاد آ رہا آتا ہے تو کٹ بتاتا ہوں۔ وہمہ پہلا، ٹھیک ہے؟ جب ہمارا مائنڈ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ تھاٹ بن جاتا ہے، خیال بن جاتا ہے۔ خیال کے نتیجے میں تصور بنتا ہے، تصویر بنتی ہے۔
تصویر جو ہے وہ اس کے زیر اثر ہمارے برین میں مطلب کہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو تصویر بنتی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں احساس ہونے لگتا ہے, ہمارے سینسز کام کرنے لگتے ہیں. وہمہ, اس کے بعد خیال, پھر یہ تصور, اور تصور کے بعد احساس. اب احساس یعنی حسیات جب کام کرتی ہیں تو ہمارے مائنڈ میں الیکٹریکل امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں. جی سر. یہ الیکٹریکل امپلسز جو ہیں ان کو آپ ایموشنز کہہ لیں, ان کو آپ فیلنگز کہہ لیں. حالانکہ فیلنگز احساس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فیلنگز جب شدت پکڑتے ہیں تو وہ ایموشنز بن جاتے ہیں, اور وہ الیکٹریکل امپلسز جو برین میں اب آ رہی ہیں. برین میں امپلسز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کس کے نتیجے میں؟ احساس کے, جو کہ مائنڈ میں ہو رہا ہے. مائنڈ سے, اب یہ برین مٹیریل چیز ہے, مائنڈ امٹیریل انکارپوریل ہے. جب ہمارے مائنڈ میں الیکٹرک امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں تو ہمارے گلینڈز میں کیمیکل امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں. میں ایک مثال دوں گا بھی. جب یہ کیمیکل امپلسز کے نتیجے میں چینجز آتی ہیں, سلائیوا بنتا ہے, ٹیئرز بنتے ہیں, یا جتنے بھی غدود ہیں ان کے اندر جو بھی میوکس پروڈیوس ہوتے ہیں, پھر ان پہ جو پریشر پڑتا ہے تو موٹر امپلسز کام کرتے ہیں. موٹر امپلسز یعنی میں آپ کو ایک مثال دینے لگا. میں کہتا ہوں لیمو, لیٹ اٹ سنک. لیمو 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 کے ذہن میں لام نہیں آیا. لیمو کی تصویر آئی. میں نے لفظ بولا, لفظ میں اطلاع تھی, اطلاع نے آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنائی. کس کی؟ لیمو کی. اگر آپ کا مائنڈ اس تصویر پہ فوکس کرے گا تو کیا ہوگا؟ لیمو کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیت, اس کی کھٹاس, اس کی ترشی کا احساس پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں جو الیکٹرک امپلسز چلیں گی, آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. درمیان میں کیا ہوا کہ وہ سلائیوا گلینڈز میں اس نے الیکٹرک امپلسز نے سلائیوا گلینڈز میں سلائیوا پیدا کر دیا, پروڈیوس کر دیا, اور جب یہ آپ کے مسلز میں موٹر امپلسز کے تحت پریشر کریٹ ہوا تو وہ منہ میں پانی آ گیا. اب لیمو سن کے منہ میں پانی آنا, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میں نے آپ کو ذرا, چونکہ آپ نے کلینکل اس کی بات کر دی, تو یہ اب آپ بتائیے کہ آپ ایموشنز کو کہاں کس چیز کی پروڈکٹ مانیں گے؟ وہ جو ہمارے یہ جو درمیانی وقفہ ہے نا احساس اور پھر الیکٹریکل امپلسز کا, پھر اس کی ہینڈلنگ کا. اب اگر اسی چیز کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں, مائنڈ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ احساسات کو کنٹرول کر کے اس کو, یعنی کہ الیکٹرک امپلسز پہ کنٹرول حاصل کر سکیں. تو جب آپ کسی بھی مریض کو, خاص طور پہ ڈپریشن کے مریض کو, دیکھیں اللہ نے صاف بتا دیا کہ بھئی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا. یہ بڑی مشہور آیت ہے, سب کو یہ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے پیچھے سائنس پہ غور کریں ذرا آپ. موٹی سی مثال یہ ہے کہ پودا اپنی جڑ سے کٹ جائے تو پودے کا کیا اثر ہوگا؟ بالکل ڈرائی ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنی فیملی سے تو کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے بنے ہوئے وچاروں کی وجہ سے, اپنے بنے ہوئے ذہن کی وجہ سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے جہاں سے اسے فیڈ ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے سلطنت کیا کہتے ہیں اس کو, وہ پھر برقرار نہیں رہتا, یعنی پھر وہ بیلنس نہیں رہتا. اگر وہ یہ چیز مطلب ہے کہ آپ اس پہ واضح کر دیں کہ بھائی ہاؤ ٹو ہینڈل یور ایموشنز, ہاؤ ٹو ہینڈل یور فیلنگ. ہمارے یہاں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے تھاٹس کو خود پروسیس کرنا سیکھے. جی سر.
کیونکہ دیکھیں نا آپ بطور معالج کسی کو ہیل تو نہیں کرتے، ہیل تو اس نے خود کو خود ہی کرنا ہے. دیکھیں نا کسی کی باڈی پہ زخم لگ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس پہ پٹی کر دے گا جی سر، اور اینٹی سیپٹک کوئی دوائی اپلائی کر دے گا تاکہ اس میں کیڑے نہ پڑے. ٹھیک ہے نا؟ باڈی نے تو ہیل تو خود کو خود ہی کرنا ہے. اسی طرح ذہنی امراض میں بھی مریض نے خود کو خود ہی ہیل کرنا ہے. تو پہلا جملہ جب میرے پاس کوئی مریض آتا تھا تو میں اس کو یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی تمہارے اپنے یقین کی کھیل ہے، تم اگر یقین کرنے پہ راضی ہو تو میں طریقہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، عمل تم نے کرنا ہے، آگے مرضی تمہاری. یہ کہہ کے میں اس کو مراقبے پہ ڈال دیتا ہوں، ساتھ میں نیلی روشنی کے نیچے بٹھا دیتا ہوں اگر وہ ہائپر ہو رہا ہے تو. اگر وہ ڈل ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے گلابی روشنی کا مراقبہ تجویز کر دیتے ہیں، اور یا پھر مطلب جیسے وہ مایوسی کے تحت نا بہت ڈپریشن میں چلا جائے تو بی پی لو ہو جاتا ہے. جب بی پی لو ہو جائے تو پھر ہم گلابی یا سرخ روشنی کا مراقبہ یا اس کا پانی وانی استعمال کرا کے تو وہ کر دیتے ہیں. جی سر. ہوپ آئی ہیو ایکسپلینڈ واٹ یو وانٹیڈ. جی سر. سر آلسو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی جب بہت ڈیفیکلٹ، کچھ لوگوں کی لائف میں ڈیفیکلٹ سچویشنز آتی ہیں، جیسے کہ کسی بچے کا انتقال ہو جانا، یا جیسے میری اپنی مدر از اے پیشنٹ آف کینسر، وہ ابھی بہت ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہے. اس ٹائم پہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ اگر اس سچویشن کے بارے میں اپنے خیالات بدل لیں تو سر آپ کے یہاں سے ڈپریشن بھی دور ہو سکتا ہے. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کنیکٹ کریں. ان شارٹ ہے نا سر؟ جی یہ دو چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. بالکل. سچویشن نہیں بدل سکتے، سچویشن کو ہینڈل کیا جاتا ہے. دیکھیں سچویشنز آر گیون، یو آر گیون اے سچویشن اینڈ یو آر ریکوائرڈ ٹو ہینڈل اٹ. جی سر. اللہ نے اسی کے لیے آپ کو اتنا 2 کھرب سیل سے آراستہ دماغ دی ہے 2 کھرب. ایک چھوٹی سی بات. جی جی سر مایوسی پھر کیا یہ بات صحیح ہے جو بہت اکثر میں سنتی ہوں کہ مایوسی مومن نہیں کر سکتا؟ دیکھیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، قطع. میں نے کیا مثال دی؟ ڈس ایسوسیٹ ہونا اللہ سے. ہماری اصل روٹ کیا ہے؟ اگر ہم مومن ہیں، مانتے ہیں اللہ کو، تو ظاہر ہے ہماری اصل روٹ تو اللہ ہے. تو جب ہم اللہ کی طرف ذہن کو موڑ لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہاں سے فیڈنگ ملے گی، طاقت ملے گی. فقیر کیا کرتا ہے؟ اس کو کوئی اسم دے دیتا ہے کہ بھئی تم یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرو، تاکہ وہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہتے کہتے اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا نا. یعنی ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جب یہ منہ سے کچھ بول رہا ہوگا تو اس پہ سوچے گا بھی، ورنہ لاشعوری طور پہ جب یہ اللہ سے کنیکٹ فیل کرے گا، جب بھی یہ اللہ سے کنیکٹڈ فیل کرے گا، اس کو صبر آ جائے گا. دیکھیں نا، اب جیسے آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، میں کیا اب اس کے بارے میں اگر میرے گھر میں فیملی میں کسی کو ہو جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں زیادہ سے زیادہ ان کی تسلی، تشفی اور جو بھی علاج، معروف علاج ہیں یا مستعمل جو علاج ہیں جو ہو رہے ہیں، جو ڈاکٹر نے دوائیاں تجویز کی ہیں، وہی دوں گا نا. اس کے علاوہ میں ان کی درد تو نہیں لے سکتا. میں ان کو یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جی آپ اپنی تھنکنگ کو ٹھیک کریں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے. کیونکہ میرا کہنا یہ ہے، پیراسائیکالوجی اس بات کو مانتی ہے کہ ساری بیماریاں بے یقینی سے پیدا ہوتی ہیں. آپ حضور مرشد کریم کی کتاب ہے روحانی علاج، اس کا پیش لفظ پڑھیں، اسے اپنے ہاتھ سے لکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سارا نٹ شیل ایک جملے میں نے کہہ دیا کہ بے یقینی جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا. میرے پاس ایک دفعہ ایک مریضہ آئیں تو ان کو وہم کا مرض تھا، وہ بار بار ہاتھ دھو رہی ہے کہ نہیں جی مجھے ہاتھ صاف نہیں ہوئے. ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، وہ کوئی 10 دفعہ 10ویں بار تھی جب وہ تشریف لائیں. ان کی اپنی والدہ کے ساتھ آیا کرتی تھی، ان کی والدہ لے کر آتی تھی. تو میں نے ان کو بڑے دفعہ سمجھایا. آخر اس دن میں سنک گیا. میں نے کہا یار، جس طاقت سے تم نے اس وہم کو پکڑا ہوا ہے کہ میرا ہاتھ صاف نہیں ہے، تم اسی ذہن کی طاقت سے یہ مان لو کہ ہاتھ صاف ہے. اتنا سا فرق ہے. بلیو ہی تو کرنا ہے نا. تم بلیو کیے ہوئے ہو کہ میں بیمار ہوں تو تم بیمار ہو. اگر تمہارا بلیف بدل جائے کہ بھئی نہیں میں نہیں بیمار،
تو اللہ آپ کو صحت دے دے گا. اتنا بڑا قانون ہے یہ یقین کا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. Stay blessed جی. Thank you very much for asking such a wonderful question. تھینک یو سر اینڈ فار ایکسپلیننگ اٹ سو لولی. مجھے بہت چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تھینک یو. I am so grateful جی. I am so grateful جی. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, یہ باتیں میرے مراد سے ہی ہے. 295 پیج پہ کسی کو برا سمجھنا اتنا برا ہے کہ آدمی کی روحانی ترقی ہو جائے. سوال کریں آپ. ابھی کیا بات ہوئی کہ اللہ نے منع کی ہے؟ کوئی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرو. جب ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں, جب ہم کسی کو برا جانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر نیگیٹو فیلنگز. ابھی بات ہو رہی تھی نا فیلنگز کی, تو نیگیٹیوٹی پریویل کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نیگیٹیوٹی کس کو افیکٹ کرے گی؟ اپنے آپ کو ہی کرے گی. اب فرض کریں کہ میں آپ کو برا سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میری انرجی ضائع ہو رہی ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہو گئی. اور سارا کھیل میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ سارا کھیل انرجی کی پراپر کنزمپشن کا ہے. اب وہی وقت جو آپ کسی کو برا سمجھنے میں لگا رہے ہیں وہی بات آپ اللہ پہ لگا لیں. دیکھیں نا, فقیر ہونے کے ناطے فقیری طرز فکر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ بھئی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیلاب کی مثال دی. ساری دنیا برا کہہ رہی ہے, ساری دنیا خوفزدہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس کو ہینڈل کرو, اس سچویشن کو ہینڈل کرو نا. اگر اس میں بدنیتی آئی تو ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان آپ کا ہے. اسی طرح جب ہم کسی کو برا سمجھ رہے ہیں تو وہی انرجی اس کو ہم کنزرو کر سکتے ہیں. اسی انرجی سے ہم اللہ کی طرف کیوں نہ پرواز کریں؟ بھئی وہ جانے, اللہ جانے وہ برا کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے برا کر رہا ہے. غور کریں, اپروچ دیکھیں نا. اب اس میں حضور مرشد کریم نے آگے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے ایک پیر بھائی تھے, تو ان کے بارے میں انہوں نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ بھئی تم ان کو برا سمجھ رہے ہو. غور کریں, اب وہ معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے تو اسی لپیٹے میں حضور مرشد کریم بھی وہ غلطی کر بیٹھے. تو مرشد کس لیے ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے. مرشد نے اصلاح کر دی کہ نہیں بھائی کسی کو برا سمجھو گے تو تمہارا دھیان تو ادھر لگ گیا جس کو تم برا سمجھ رہے ہو. غور کریں, یہاں انخلاء ذہنی چاہیے, خالی ذہن ہونا چاہیے. پانڈا خالی ہوگا تو اللہ آئے گا نا. تو جب آپ کسی کو برا سمجھ رہے ہیں تو اس کو اسی کو تو ذہن میں بسایا ہوا ہے. بھائی کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں بسایا ہوا ہے. لیکن چونکہ کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں بسانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشگوار کیفیات رہتی ہیں. لیکن جب آپ برا سمجھ کے بسایا ہوا ہے تو وہ بری کیفیات آپ کے اندر منتقل ہو رہی ہیں, تو بری کیفیات آپ کی انرجی ضائع کر رہی ہیں. اس لیے منع کیا ہے, اس لیے اتنا سخت جملہ کہا کہ بھئی آپ ان کو برا سمجھتے ہیں تو آپ کی روحانی ترقی کہاں سے ہو جائے گی؟ آپ کی تو انرجی ضائع ہو رہی ہے. آپ غور کریں, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا. اس لیے آتا تھا نا کہ مجھے چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں. تو حضور مرشد کریم نے 20 سال میرا تعاقب کیا ہے, کم از کم, زیادہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آخر مجھے سمجھ آ گئی. وہ اپنے آرام سے لگے رہے, بتاتے رہے نہیں بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ بری بات ہے. بھائی غصہ تو آگ ہے, جہاں آگ جلے وہاں کوئی چیز نہیں اگتی. غور کریں کیسی مثال دی. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہ جب سمجھ آئی کہ بھئی تو غصے سے منع کر رہے ہیں تو میں نے غصہ بند کر دیا.
پھر اس میں ایک دوسرا پنگا، وہ دوسری انتہا پہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے جا کے کہا جی کہ میں نے غصہ کرنا بند کر دیا تو گھر کا سارا نظام چوپٹ ہو گیا، دفتر سارا ستیہ ناش ہو گیا سارا. اب کوئی میرا ملازم کوئی بات ہی نہیں مانتا، اپنی کرتے ہیں. تو ابا نے مجھے ایسے گھور کے دیکھا اور فرمایا میں نے آپ کو غصہ کرنے سے منع کیا، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. دیکھیں نا، میں باپ ہونے کے ناطے یا اپنے آفس کا باس ہونے کے ناطے، بڑا ہونے کے ناطے دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا پابند ہوں. جو لوگ میرے تصرف میں آتے ہیں، جو میرے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ میرا فرض ہے، ہاں یا نہیں؟ لیکن اس پہ غصہ کرنا یہ میرا غلط ہے. تو مجھے اس دن عقل آئی کہ بھئی ڈانٹ ڈپٹ تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا. ڈانٹ ڈپٹ اور چیز ہے، غصہ کرنا اور چیز ہے. اب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں بچوں کو، بالکل صحیح ہے، ضروری ہے. بچے کو اگر نہیں تمیز تو آپ نے تمیز اس کو سکھانی ہے، گوری بھی ڈالنی پڑے گی، آواز میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی پیدا کرنی پڑے گی. لیکن غصہ جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ آپ کا خون جلاتا ہے، آپ کی انرجی ضائع کرتا ہے. تو برا لگنا، غصہ کرنا، حسد کرنا، یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے نا. تو اس کی سائنس اور حکمت ایک جملے میں یہی ہے کہ بھی اس سے انرجی ضائع ہوتی ہے، بس. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی سر. سر یہ ایک اور سوال ہے، اس باتیں میرے مراد سے ارشاد. تنہائی کی ایک فساد ہے. ہاں یہاں سے بات یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارا بنا ہوا ایک شعور ہے، اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو بندہ تنہا رہنا چاہتا ہے وہ دنیا بیزار ہے. جی ہاں، تو ابا نے اس کی کریکشن کر دی نا کہ یہ تک تقاضا ہے، مطلب ہے ضرورت پڑتی ہے، آدمی کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ پرماننٹلی اکیلا رہنا وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ تو رہبانیت میں آ گیا نا. جی جی سر. جی. مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کرنا یا غور و فکر کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے. میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ تو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے غار حرا میں جا کے تنہائی کا شکار کیا. غور کریں. جی سر. جی سر. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، سالیچیوڈ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ اس لیے تقاضا ہے. اگر آپ کے ذہن میں گہرائی میں غور و فکر کرنے کی طلب ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کے اندر یہ تقاضا نہیں ابھرے گا نا. لیکن جب آپ کسی چیز کو واقعی سمجھنا چاہتے ہوں گے، اس پہ غور کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ کو سالیچیوڈ چاہیے، تنہائی چاہیے. آپ ذرا سا اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کافی ہے آج تو، ماشاءاللہ. جی، اور کسی کا کوئی ہے سوال؟ جی جی، وعلیکم السلام. سر میرا سوال پرانی رسوم اور کاشت سے ہے. ارشاد. یہ جو ہے نا لیما کو لونا مالا جو جی کرتے نہیں وہ جی جی. سر اس کو ذرا پلیز، اس کو مطلب یہ کہ اندر باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، یہی تو القرآن کہہ رہا ہے نا. لما یقولون ما لا تفعلون، مت کہو جو تم کرتے نہیں، یعنی کہ آپ کا اندر باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاں یا نہیں؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اس آیت کے اندر جو راز ہیں، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آدمی میں ول پاور، اس کی ساکھ، ایک تو ول پاور، دوسرے ساکھ. دیکھیں نا، اگر آپ کے معاشرے میں یہ ساکھ بن جائے کہ یہ جو کہہ دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اتنا ہی بتاتا ہے، بتائیے یہ ساکھ کیسی ہے؟ مطلب ہے اس سے انسان کی ساکھ بنتی ہے اور دوسرے ول پاور بڑھتی ہے. وہ سوچ کے بولتا ہے
یہ میں کر سکتا ہوں، پہلے تولنا سیکھ لیتا ہے. جب وہ تول کے بولتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر کے دکھا دے، وہ کر کے دکھا دے کا پابند ہو اپنے اوپر، وہ حافظ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کہ میں نے یہ کرنا ہے. جب اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ اتنا ہی بولو جتنا کر سکتے ہو، اور اتنا ہی بولو جو کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور جو کرتے ہو وہی بتاؤ. تو جو کرتے نہیں اس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ خیالی دنیا میں چلی جاتی ہے نا بات. ہم پھر بعض اوقات دیکھیں نا خیالوں میں کھو جاتے ہیں، پریکٹیکل نہیں رہتے. اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اس آیت کا کہ آپ کو وہ پریکٹیکلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری پریکٹیکل. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کی ساکھ آپ کی خود اعتمادی کتنی بڑھ گئی، آپ کی ول پاور، پھر آپ کا تولنا، پھر اس کے بعد آپ پریکٹیکل ہو گئے. کتنے فائدے ہو گئے. 2 لفظوں کی آیت ہے کہ بھئی لما یقولون، مت بولو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں. اگر ہم اس ڈائریکٹو کو، اس بات کو اللہ کی طرف سے ایک ڈائریکٹو مان کر اس پہ عمل کریں گے تو کس کا بھلا کریں گے؟ یہی اللہ کرتا ہے کہ انسان کا اللہ بھلا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ وہ معاشرے کو سیدھا کریں، اور پھر معاشرے میں جو انفرادی طرز فکر ہے، ہر فرد کی فکر کو فرد نے خود ٹھیک کرنا ہے. کوئی باہر سے کسی کی طرز فکر کو درست نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اور کوئی ہے یا خدا حافظ کہوں؟ ہو گئے سب کے، ہو گئے سر. لگتا تو یہی ہے کیونکہ سناٹا ہی اتنا ہے. چلیں خوش رہیے، اللہ خوش رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.